بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر 182، سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ لفظی معنی، یسألک مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل الکتاب آسمانی کتاب والے یعنی یہود، ان تنزلہ کے اتاریں آپ علیہم ان پر کتاباً کوئی خط من السماء آسمان سے، فقد پس واقعہ یہ ہے سالو مطالبہ کر چکے ہیں وہ موسیٰ سے اکبر بڑی بات کا من ذالک اس سے، فقالو سو انہوں نے کہا ارن اللہ دکھلائیے ہمیں اللہ کو جہرتاً عیاں کھلا، فاخذتہم پس پکڑا ان کو الصاعقہ کڑک نے بظلمہم ان کی گستاخی کی وجہ سے، ثم اتخذوا پھر بنایا انہوں نے العجل بچڑا من بعد ما جاءتہم ان کے پاس آنے البینات واضح دلائل کے، فعفونا پس درگزر کیا ہم نے عن ذالک اس سے، وآتینا اور دیا ہم نے موسیٰ کو سلطان مبینہ غلبہ روب واضح طور پر، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقہم ان کے اوپر طور کو بمیثاقہم ان سے قول و قرار لینے کے لیے، وقلنا اور کہا ہم نے لہم ان سے ادخلوا داخل ہو الباب دروازے میں سجداً جھکتے ہوئے، وقلنا لہم اور کہا ہم نے ان سے لا تعدوا حد سے مت بڑھو فی السبت بار کے دن میں، واخذنا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقاً قول و قرار غلیظاً گاڑھا مضبوط۔ یہود کا گستاخانہ مطالبہ کہ ہمارے نام آسمان سے خط لائیے، ناچنا نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لانا نہیں تھا، اس لیے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ہمارے نام لیٹر خط لائیے، اس میں اطلاع ہو کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، اور سب لوگوں کو آپ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اس کا جواب تو یہ منہ اور مسور کی دار، تم اللہ سے بڑے ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں خط لکھیں، سبحان اللہ، چھوٹا منہ بڑی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس گستاخی کو نظر انداز کریں، انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا، آپ علیہ السلام بھی یہی کریں۔ یہود کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ، یہ واقعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 میں بھی آیا ہے، جب اللہ نے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی، موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر قوم کے پاس آئے اور قوم سے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو۔ قوم نے کہا یہ کتاب اللہ نے دی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ 40 دن طور پر رہے، ممکن ہے آپ خود لکھ لائے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنے نمائندے منتخب کرو، میں اللہ تعالیٰ سے کہلوا دوں کہ یہ کتاب اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ انہوں نے 70 آدمی منتخب کیے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور پر گئے، وہاں انہوں نے اللہ کا کلام سنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سن لیا؟ انہوں نے کہا سنا تو صحیح، مگر کون بولا یہ معلوم نہیں۔ اللہ پاک ہمارے روبرو ظاہر ہوں اور ہم سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھیں، پھر فرمائے تو ہم مانیں۔ اس گستاخی پر بجلی چمکی، کڑک ہوئی اور سب کھیت رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار عالم، قوم کہے گی موسیٰ نے ہمارے 70 معزز آدمیوں کو لے جا کر مار دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی گستاخی سے درگزر کیا۔
بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی اس گستاخی کو نظر انداز کریں۔ ترجمہ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل علیہم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر آسمان سے کوئی خط اتارے۔ فقط سالو، پس انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا، چنانچہ انہوں نے کہا کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دکھائیے، بس ان کی گستاخی کی وجہ سے کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ یہود کی دوسری شرارتیں جن سے اللہ نے درگزر کیا، مذکورہ گستاخی کے علاوہ یہود کی دوسری شرارتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا۔ ان کی 4 شرارتیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہ، مثلا سورۃ البقرہ اور اسی طرح یہ واقعہ آیا ہے اس میں، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سامری نے زیورات سے بچڑا ڈالا، کچھ لوگ اس کو خدا مان کر پوجنے لگے، حالانکہ ان کے پاس توحید کے واضح دلائل آ چکے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سے لوٹے تو قوم سے کہا تم نے کہا غضب ڈھایا، توبہ کرو، جنہوں نے بچڑے کو نہیں پوجا وہ پوجنے والوں کو قتل کریں۔ جب کچھ لوگ قتل ہو گئے تو باقی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یہاں پر ایک سوال کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرتدین نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں مان لی اور چپ چاپ کان دبا کر گردنیں جھکا کر قتل کے لیے کیسے بیٹھ گئے؟ انہوں نے بغاوت کیوں نہیں کی؟ وہ تو بہت لوگ تھے جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا، اس لیے مرتدین چونکہ چوں نہ کر سکے، آگے بات نہ کر سکے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا، 1 ماہ کی مسافت تک مشرکین لرزہ رہتے، ان پر لرزہ طاری ہوتی تھی۔ اسی طرح بہت سے اکابر کو بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نعمت حاصل تھی، کوئی ان کے سامنے چوں نہیں کر سکتا تھا، مکھی تیل میں گر جاتی تھی اور خائی نہ خائی ان کی بات ماننی پڑتی تھی۔ دوسرا واقعہ یہاں پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 171 میں یہ واقعہ آیا ہے جب سفر منتخب نمائندوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے سن لیا۔ جب 70 منتخب نمائندوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست سن لیا کہ تورات اللہ نے عنایت فرمائی، تو قوم کہنے لگی اس کے احکام سخت ہیں، ہمارے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کا ایک حصہ معلق کیا اور کہا تورات کو قبول کرو ورنہ سب دب مرو گے۔ مرتے کیا نہ کرتے، مان تو لیا مگر بعد میں اس پر عمل نہ کیا۔ جیسے آج امت مسلمہ قرآن کو مانتی تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتی، مگر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ بے عملوں بلکہ بد عملوں کو بھی کوئی سزا نہیں دیتے۔ تیسرا واقعہ سورۃ البقرہ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ ہے۔ میدان تی کی اسارت کے زمانہ میں یہود کو ایک بستی میں جانے کی اجازت ملی تاکہ وہاں جو چاہے آسودہ ہو کر کھائیں، مگر ساتھ حکم دیا کہ بستی میں عاجزی سے سر جھکائے ہوئے اور منہ سے توبہ توبہ پکارتے ہوئے داخل ہونا، مگر وہ سینہ تان کر گھیوں گھیوں پکارتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس کی سزا میں ان پر پلیگ مسلط کیا گیا جس سے ایک دن میں 70,000 آدمی مر گئے، باقی کو معاف کر دیا۔ چوتھا واقعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے یہودیوں کی ایک بستی تھی، وہ لوگ ماہی گیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ہفتہ کے دن مچھلیوں کی کثرت ہوتی، دوسرے دنوں میں غائب ہو جاتے۔ انہوں نے ہیلا کیا، حوض بنائے اور ان کو سمندر سے جوڑ دیا۔ اللہ نے ان ہیلا گروں کو سزا دی اور ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں، وہ ذلیل بندر بنا دیے گئے اور 3 دن کے بعد مر گئے، باقی لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہود سے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد و پیمان لیا گیا۔ ہر صاحب شریعت قوم سے ان کی شریعت پر عمل کرنے کا پختہ قول و قرار لیا جاتا ہے کہ ان کو جو شریعت دی جا رہی ہے وہ اس پر مضبوطی سے عمل کریں۔ حسب دستور یہود سے بھی یہ عہد لیا گیا، مگر انہوں نے عہد و پیمان کی دھجیاں اڑائیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت پر عمل نہیں کیا۔ آیت کا یہ آخری ٹکڑا اگلی آیات سے مربوط ہے۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ، یہود نے مطالبہ کیا کہ نبی علیہ السلام آسمان سے یہود کے نام خط لائیں، جواب دیا کہ ان کی اس گستاخی کو نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سے بڑی گستاخی اور ان کی دوسری 4 شرارتوں کو معاف کیا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی ہے کہ آپ یہی راہ اختیار کریں، ان کو نظر انداز کر دیں ان کی اس گستاخی سے۔ آگے آیات کا ترجمہ، ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان کے پاس توحید کی واضح دلیلیں آ جانے کے بعد، بس ہم نے ان سے درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح غلبہ دیا، اور ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھایا، اور ان سے تورات پر عمل کا قول و قرار لینے کے لیے، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ ہار کے دن ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہار کے دن کی حرمت پامال مت کرنا، یعنی یہاں پہ آخری بات، اور ہم نے ان سے تورات پر عمل کرنے کا مضبوط عہد و پیمان لیا۔ آگے آیات مبارکہ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ لفظی معنی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، اپنے قول و قرار کو، وکفرہم، اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، بآیات اللہ، اللہ کی باتوں کا، وقتلہم، اور ان کے خون کرنے کی وجہ سے، الانبیاء، پیغمبروں کا، بغیر حق، نا حق، وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پیک، غلاف میں ہے، بل طبع، بلکہ مہر کر دیے، اللہ تعالیٰ نے، علیہ، ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، علی مریم پر، بہتان یعنی الزام، عظیماً، بڑا، وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، کیا، انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کیا، مسیح یعنی مبارک، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کو بیٹے مریم کے، رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے رسول، وما، اور نہیں، قتل کیا انہوں نے اس کو، وما صلبو، اور نہیں سولی دی انہوں نے اس کو، لیکن شبہ لہم، مشتبہ کر دیا گیا معاملہ ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جن لوگوں نے، اختلاف کیا، فیہ، اس معاملہ میں، لفی شکن، یقیناً شک میں ہے، منہ، اس معاملہ سے، ما لہم بھی، نہیں ہے ان کو اس بارے میں، من علم، کوئی بھی خبر، کچھ بھی، الا اتباع، سوائے پیروی کرنے، الظن، گمان، اٹکل کی، وما قتلوا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، یقیناً، بالیقین، پکی بات ہے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الیہ، اپنی طرف، وکان اللہ، اور ہیں اللہ تعالیٰ، عزیزاً، زبردست، حکیماً، بڑی حکمت والے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، مگر ضرور ایمان لائے گا، بھی، اس پر، قبل موتی، اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم، ہوگا وہ ان کے خلاف، شہیداً، گواہ، فَبِظُلْمٍ، پس ظلم یعنی زیادتی کی وجہ سے، من الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے، ہادو، یہودیت اختیار کی، حرمنا، حرام کی ہم نے، علیہم، ان پر، طیبات، ستھری چیزیں، احلت، جو حلال کی گئی تھیں، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے،
کثیرم بہت زیادہ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے لینے کی وجہ سے سود، وَقَدْ نُهُوا اور بالتحقیق روکے گئے وہ، عنہ اس سے، وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کی وجہ سے، اموال الناس اموال لوگوں کے، بالباطل لا حق، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے، للکافرین منکروں کے لیے، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، منہم ان میں سے، عذابًا علیما دردناک عذاب۔ یہود کی خباثتیں جن سے درگزر نہیں کیا گیا، انہوں نے نقض عہد کیا، انبیاء کو قتل کیا اور اپنے دلوں کو محفوظ بتایا۔ یہود کی شرارتوں سے تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا جیسا کہ گزرا، مگر ان کی خباثتوں کا وبال ان پر اترا، ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ لعنت کا یہی مفہوم ہے۔ ان آیات میں ان کی شیطانیت کے واقعات ہیں۔ پہلی آیت میں ان کی 3 بری حرکتوں کا ذکر۔ نمبر 1، گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ اللہ نے یہود سے پختہ قول و قرار لیا تھا کہ وہ تورات کے احکام پر عمل کریں گے، مگر انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، تورات کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ کے احکام کا انکار کر دیا۔ نمبر 2، دوسری حرکت، یہود نے انبیاء کا ناک خون کیا، حضرات زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کو شہید کیا اور نامعلوم کتنے انبیاء کو قتل کیا۔ تیسری حرکت، جب نبی علیہ السلام نے یہود کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں اترتے، یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، اور ان کی آخری بات محض بکواس ہے، ان کے قلوب پیک نہیں، اوپن کھلے ہے، ہر برائی ان میں گھستی ہے، خیر کی بات نہیں گھستی ان کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے ان کو سیل کر دیا۔ اس لیے ان میں سے معدود چند کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ، پس اللہ نے یہود کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ کیوں؟ ان کے عہد و پیمان توڑنے کی وجہ سے، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل ڈبوں میں محفوظ ہیں، پیک ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلسل اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پر مہر کر دی، بس وہ چند کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن چند کا استثناء ہے ان کا ذکر آگے آیت میں آ رہا ہے۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگایا اور فخریہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا۔ یہود کی 3 بدرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں، کیا درج ذیل ہیں، ان کی وجہ سے بھی وہ ملعون ٹھہرے۔ نمبر 1، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہود نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے آپ کو مسیح ضلالت نعوذ باللہ دجال قرار دیا اور ان کے قتل کے در پہ ہوئے، اور آج بھی اپنے مسیح ہدایت یعنی دجال کے منتظر ہیں۔ چنانچہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے یہودی ہی اس کی پیروی کریں گے۔ دوسری چیز، جب کنواری عفیفہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے محض قدرت خداوندی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہود نے ان کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگایا، جبکہ نومولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم کی برات کی شہادت بھی دلوا دی تھی، مگر یہود نے اس کو نہیں مانا، اور پاک دامن گناہ سے بے خبر عورت پر زنا کا الزام لگانا سنگین جرم ہے، اس کی وجہ سے بھی یہود ملعون ٹھہرے۔ تیسری چیز، یہود فخریہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے مریم کے بیٹے مسیح کو قتل کر کے تماشا کے لیے سولی پر لٹکا دیا۔ کون مسیح؟ وہی مسیح جو اللہ کے سچے رسول تھے، جبکہ عام مومن کا قتل عامد سنگین جرم ہے، نبی کا قتل تو بہت بڑا جرم ہوگا، مگر وہ فخریہ اس کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ ملعون ٹھہرے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، اور ان یعنی یہود کے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے اور ان کے مریم علیہ السلام کے پر بہتان باندھنے کی وجہ سے اور ان کے فخریہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ
مسیح کو قتل کر دیا، یعنی اللہ کے سچے رسول، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہود کا قول نہیں۔ یعنی دیکھو چوری اور پھر سینہ زوری کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل نہیں کیا، ان کو دھوکہ لگا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ یہود کی تکذیب فرماتے ہیں، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ سولی پر چڑھایا، ان کو دھوکہ لگا ہے۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں وہ اٹکل کی آڑ رہے، وہ اٹکل کی اڑا رہے ہیں، خبر کسی کو کچھ نہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، ان کے لیے کام کچھ مشکل نہیں، وہ بڑی حکمت والے ہیں۔ ان کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ ان کو زندہ اٹھا لیا جائے، چنانچہ انہوں نے اٹھا لیا۔ قصہ یہ ہوا کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کیا تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ سب سے پہلے شمعون نامی شخص نے، جو شخص تھا وہ گھر میں گھسا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی۔ جب باقی لوگ گھر میں گھسے تو اس کو مسیح سمجھ کر پکڑا اور قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ پھر بعض کہنے لگے کہ اس کا چہرہ تو مسیح کا چہرہ ہے اور باقی بدن تو ہمارے آدمی کا معلومت ہے، اور بعض نے کہا یہ مقتول مسیح ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اور یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح کہاں گیا۔ اس طرح اٹکل سے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، علم کسی کو بھی کچھ نہیں تھا۔ صحیح بات اللہ نے کھول دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز مقتول نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہود کو شبہ میں ڈال دیا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ واضح آیات، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے ان کو سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جو لوگ ان کے معاملہ میں مختلف باتیں کرتے ہیں وہ ان کے معاملہ میں شک میں مبتلا ہے، ان کو اس معاملہ کی کچھ بھی خبر نہیں، وہ محض اٹکل کی اڑاتے ہیں۔ اور انہوں نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیا اور نہ ان کو سولی پر لٹکایا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں اور زبردست ہے۔ یہود و نصارہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا یقین آ جائے گا۔ آج تو یہود اور نصارہ دونوں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہودی فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا، اور نصارہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور جب دجال ظاہر ہوگا وہ زمین پر اتریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ اس وقت یہود و نصارہ دونوں کو یقین آ جائے گا کہ وہ قتل نہیں کیے گئے اور نہ سولی دیے گئے، بلکہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہود کے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا، اور عیسائیوں کے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان کو خدائی میں شریک گردانا، حالانکہ معبود تنہا اللہ تعالیٰ ہے، خدائی میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ اور ترجمہ دیکھیں، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان دونوں کے خلاف گواہ ہوں گے۔ یہود کے 5 بڑے جرائم، 1 کی جزا دنیا میں اور 4 کی سزا آخرت میں۔ اب 2 آیتوں میں نہایت جامعیت کے ساتھ یہود کے 5 جرائم بیان فرمائے۔ 1 نسبتاً ہلکا جرم، اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل گیا، اور 4 سنگین جرائم، ان کی سزا ان کو آخرت میں ملے گی۔ آیت میں وہ سزا محذوف ہے اور اس پر آیت کا آخری حصہ دلالت کرتا ہے۔ پہلا جرم جس کا بدلہ یہود کو دنیا میں ملا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی۔ اس بیماری میں اونٹ کا گوشت اور دودھ مضر ہوتا، چنانچہ آپ نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں، پس ان کی اولاد نے بھی چھوڑ دیں۔ پھر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تورات نازل ہوئی تو یہ دونوں چیزیں ہم بنی اسرائیل کے لیے حرام کر دی، اس لیے کہ وہ ان کو ترک کر کے خوگر ہو گئے تھے۔ اور قومی تصورات کا تشریح یعنی قانون سازی میں اعتبار ہوتا ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اور ظلم کے معنی ہے اپنا نقصان کرنا، اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارنا۔ وہ بے ہودے بلا وجہ اپنے پرک یعنی بڑے کی پیروی کرنے لگے، کیا اس لیے مذکورہ 2 طیب چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں؟ ایسا ان کے جرم کا نتیجہ میں ہوا۔
جیسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ بڑا مجرم وہ ہے جس کے بے ضرورت سوال کرنے سے کوئی شے سب کے لیے حرام ہو جائے، یعنی زمانہ وحی میں۔ علاوہ ازیں سورۃ الانعام میں ہے کہ یہود پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے گئے تھے، اور گائے بکری کی خالص چربی جو پیٹ سے نکلتی ہے حرام کی گئی تھی۔ پھر فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو ان کی شرارت کی سزا دی۔ بغی ان کے معنی ہے زیادتی، پس بغی اور ظلم ایک ہیں، اور یہ کس سرکشی کی سزا تھی، اس کی تفصیل اپنی جگہ آئے گی۔ باقی 4 جرائم جن کی سزا ان کو آخرت میں ملے گی۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کے زمانہ میں بیہودوں کا دلچسپ مشغلہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکنا تھا۔ کیا وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، اور ایک مخلوق کو انہوں نے اللہ کے راستے پر پڑھنے سے روک دیا۔ نمبر 2، دوسری سزا جو ان کو آخرت میں ملے گی، یہود بڑی سود خور قوم ہے۔ نزول قرآن کے وقت بھی ان کا یہی حال تھا، اور آج بھی یہی حال ہے، اور سود خوری نہایت سنگین جرم ہے۔ قرآن کریم میں اس پر سخت وعید ہے۔ تورات میں بھی سود کی ممانعت کا حکم آج بھی موجود ہے، اور اسی طرح خروج اور احبار میں یہ حکم ہے، مگر یہود کہاں مانتے۔ تیسری چیز، تیسرا عذاب، یہودی ناحق لوگوں کے مال کھاتے تھے، رشوتیں لے کر فیصلے کرتے تھے، جھوٹی گواہیاں دیتے تھے، اور جادو ٹوٹکوں کے ذریعے بھی پیسے بٹورتے تھے۔ یہ بھی ان کا سنگین جرم تھا۔ یہود کی اکثریت، چوتھی چیز، یہود کی اکثریت نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے۔ کیا کہ حضور کو بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، اور اندھا کنواں میں گرے تو ہو سکتا ہے، بینا گرے تو کتنی تعجب کی بات ہے، پہچاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ ان 4 جرائم کی سزا یہودیوں کو آخرت میں ملے گی، ان کو دوزخ کے دردناک عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ ترجمہ آیات کا، پر یہود کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی، یعنی کچھ ستھری چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، اللہ کے راستہ سے یعنی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جبکہ ان کو روکا گیا اس سے، اور ان کے لوگوں کے اموال ناحق کھانے کی وجہ سے ان کو آخرت میں دردناک سزا ملے گی، اور اس حذف کا قرینہ ہے۔ اور ہم نے ان میں سے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لفظی معنی لیکن الراسخون پختہ کار فی العلم، علم دین میں، منہم یہود میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، دونوں ایک۔ یؤمنون ایمان لائے ہیں، بما انزلہ اس پر جو اتارا گیا، الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبل اور اس پر جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، والمقیمین اور شاباش قائم کرنے والے، الصلاۃ نماز کے، والمؤتون اور دینے والے، الزکوٰۃ زکوٰۃ کے، والمؤمنون اور یقین کرنے والے، باللہ اللہ تعالیٰ کا، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کا، اولئک یہی لوگ، سنؤتیہم جلد دیں گے ہم ان کو، اجرن عظیما ثواب بڑا۔ یہود میں سے ایمان لانے والوں کے لیے بشارت گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ جو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب۔ اب جو حضرات ان میں سے ایمان لیں ان کو خوشخبری سناتے ہیں، فرماتے ہیں جو حضرات علم دین میں پختہ کار ہیں، جو دینی بات سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں، جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، جیسے حضرات عبداللہ بن سلام، اسید اور صالبہ وغیرہ رضی اللہ عنہم، یہ حضرات قرآن کریم کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور سابقہ آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور بدنی اور مالی عبادتیں بجا لاتے ہیں، اور اعراب بدل کر نماز کی اہمیت ظاہر کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین ہی احکام کی تعمیل کراتا ہے۔ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ جلدی اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جنت میں ان کو داخل فرمائیں گے۔ آیات کریمہ ترجمہ، لیکن یہود میں سے علم دین میں پختہ کار اور ایمان لانے والے ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر جو آپ علیہ السلام سے پہلے اتاری گئیں، اور نماز کا اہتمام کرنے والوں کا تو کیا کہنا، اور زکوٰۃ دینے والے
اور اللہ کا اور آخرت کا یقین کرنے والے انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ آج کے درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں، اور اسی طرح صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دینی معلومات لوگوں تک پہنچے اور ہمارے کھاتے میں ہمارے حساب میں ثواب لکھا جائے، اور ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔